اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب تعریفیں اس مالک دو جہان کی جس نے پوری کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، جن و انس کو بنایا۔ ہر چیز جو اس وقت دنیا کے اندر ہے، جو انسانوں کو فائدہ دے رہی ہے، جو انسانوں کو نقصان دے رہی ہے، جس سے انسان مستفید ہو رہے ہیں، جس سے انسان جو ہے اپنی زندگی کے لطف اٹھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کے مصرف میں لگا دی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا کے اندر جو چیز میں نے بنائی ہے یہ سب تمہارے لیے، اور تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تمام کائنات کی چیزیں تمہارے تصرف میں ہیں اور تم صرف میرے لیے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارا مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اعلان ہو جائے گا تو تمام کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، اور جن و انس کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت حساب کتاب لے گا۔ بقا کن کو ہوگا؟ جن و انس کو بقا ہوگا، اور ایک اللہ رب العزت کو بقا ہوگا۔ یہ جو ہے جن و انس اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ اگلا نظام جو اللہ رب العزت نے ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، وہ اگلا عمل، اگلی زندگی جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل میں نہیں خیال آیا، کسی کان نے نہیں سنا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہ اگلا نظام شروع ہوگا۔ تو اس لیے بقا جو ہے انسانوں کو اور جنوں کو بقا ہے۔ جنوں کی علیحدہ جنت دوزخ ہے، انسانوں کی علیحدہ جنت دوزخ ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن جب جزا سزا کا معاملہ ہوگا، اور اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون کہاں جاتا ہے۔ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے اتنا خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور مڈ ڈے تک اللہ رب العزت سارا فیصلہ جو ہے جزا و سزا کا فرما دیں گے، اور جنتیوں کو قیلولہ کرنے کی بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ نصیب ہوگی توفیق، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اب وہ اپنا آرام کریں، قیلولہ کریں، جو دنیا کے اندر ان کی قیلولہ کی جو صفت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل عمل تھا کہ تھوڑا بہت آرام کرتے تھے قیلولہ۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز وہاں قیامت کے دن بھی جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، تو آرام اور آسائشیں شروع ہو جائیں گی۔ اور ادھر جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے عذاب اور ابلتا ہوا پانی اور کانٹے دار خوراک اور سب کچھ، وہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تکلیفیں شروع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تمہیں بھیجا تھا اور اتنا اہتمام فرمایا تمہاری سمجھ کو، اس چیز کو سمجھانے کے لیے، تمہاری سمجھ میں لانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اپنی کتاب بھیجی، پھر تمام جتنی بھی نشانیاں تھیں دنیا کے اندر روز دکھاتا تھا۔ جو وہاں نافرمان تھے ان کو میں نے کیسے مٹایا۔ عاد اور سمود کے واقعات اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں بتائے ہیں نا۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین، دیکھو دنیا میں، اس لیے اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں پھرو ٹرو چلو اور دیکھو کہ میں نے کیا جو ہے انجام کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میرا انکار کیا، میری نشانیوں کا انکار کیا، میری ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو میں نے ان کے لیے بنائی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ مجھے سمجھتے،
ہر چیز کا جو وجود تھا اس میں، ہر تخلیق میں جو تھا میرا وجود تھا، میری سمجھنے کی جو ہے اس میں صلاحیت تھی کہ آخر یہ کس آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو، کیسے بن گیا آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت بغیر ستون کیسے بنا؟ زمین کو نہیں دیکھتے جس پہ تم چلتے ہو کہ زمین کے اندر کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نیچے چھپائی ہیں، 3-4 لیئرز ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں، پہلا کرسٹ ہے، پھر مینٹل ہے، پھر انر کور ہے، پھر آؤٹر کور ہے، اور پہلا حصہ جو ہے جیسے گھر میں انسان بناتا ہے، اپنے گھر میں ایک سٹور ہاؤس بناتا ہے، اس میں کھانا پینا، اناج، گندم، آٹا، گھی، یہ چیزیں رکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر دنیا کی آبادی 8 بلین کی ہے، 7 بلین کی ہے، تو ان کی خوراک کا انتظام کہاں سے کرنا تھا؟ ان کے لیے ان کی ضروریات، ان کی معدنیات، ان کے لیے گیس، اور وہ جو ضرورت کنزمپشن کے لیے آئل، چلنے کے لیے چیزیں، یہ کہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو دینی تھی؟ یہ زمین کا جو پہلا حصہ ہے کرسٹ، وہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بھر دیا۔ ابھی آپ کتنا ہل چلاتے ہیں، زمین کو آپ کتنا جو ہے نیچے جاتے ہیں، اور آپ کی فصلیں اور چیزیں جو ہیں تیار ہو کے آ جاتی ہیں، باغات ہیں، پھر فصلیں ہیں، پھر چیزیں، اور اللہ بھی اس کی مثال دیتا ہے، اعلم انما الحیات الدنیا، دیکھتے نہیں ہو، اللہ کہتے ہیں جانو کہ یہ جو ہے دنیا کو میں نے مردہ زمین کو میں نے زندہ کیا ہے، یہ جو بارش آتی ہے، یہ زمین ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بارش بھیج کے پھر زندہ کرتے ہیں، پھر زمین سے کھیتیاں لہلاتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اناج ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی مثال اسی ہماری زندگی سے اور دور آخرت والی زندگی سے اللہ یہ کہ تم اب اس دنیا میں ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے زندگی آنی نہیں ہے، جھٹلاتے ہیں ان باتوں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو دنیا کے اندر کہ میں مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، بارش بھیج کے سارا نظام، پھر اس کو ختم کر دیتا ہوں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ثم یہی جو فترا مسفرن ثم یکون حطاما، پھر وہ بالکل ریزہ ریزہ میں اسے کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ مشاہدات ہیں، انہی کے لیے تو اللہ کہتے ہیں افلا تدبرون افلا یتذکرون افلا تاقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ کیا یہ جو چیزیں بنی ہیں ان کا مقصد حیات کیا ہے، ان کو سمجھو، جب سمجھو گے تو پھر تم میری جو ہے قدرتوں کو تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی طاقت ہے جو انہیں بنا رہی ہے۔ تو یہی ایک جو ہے بات سمجھنے والی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تخلیق پر غور کریں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے بنایا، ایک نطفے سے بنایا جبکہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، الف لام میم سجدہ میں ساری چیزیں، ولا تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ بھی فرما رہا ہے جب وہ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں واپس بھیج، تاکہ دنیا میں واپس بھیج، ہم تیری عبادت کریں، اور اب یقین آ گیا اب ہمیں کہ تو تیری ذات ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ایک ہی موقع تھا، اب بار بار تو نہیں چلے گا، اب تمہیں جو ہے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ تو بھائی یہ جو موقع ملا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، یہ جو چند دن زندگی کے ہیں، یہی قیمتی زندگی کے دن ہیں، انہی کو بنانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محبت سے رہو، اپنے علماء کرام، اپنے بزرگوں کی جو بھی ایسے اہتمام کر کے آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیریں، قرآن پاک سناتے ہیں آپ کو، وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں، ان کی باتوں کو سنو، وہ یہی ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ بھائی ایک نظام یہ ہے، ایک نظام آگے ہے، اور وہ اگلا نظام بھی ہو کے رہے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نظام نہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، قیامت برپا ہو کے رہے گی، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، خافضۃ رافعہ، الٹ پلٹ ہو جائے گا، یہاں کے بڑے لوگ وہاں کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہو جائیں گے، اور یہاں جو کمزور لوگ تھے وہ وہاں کے بادشاہ ہوں گے، کیا کیا آنے والا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھو،
آج وقت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اگر اس کی سمجھ عطا فرما دیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور اگر رہ گئے تو پھر سب کچھ نقصان میں رہے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا دَانَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔